نحمد ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر اتوار کی طرح ہم اس اتوار کو بھی نبیوں کے پیغمبروں کے جو واقعات ہر اتوار کو ہم جو سناتے ہیں. آج ہے 1 مارچ 2026 مطابق 11 رمضان المبارک 1447 ہجری بروز اتوار. تو ہر اتوار کی طرح ہم جو واقعات سناتے ہیں پیغمبروں کے نبیوں کے، جو پچھلے اتوار کو بھی ہم قصہ سنائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ سنا رہے تھے، ہم کنٹینیو کریں گے. اور اس میں فرعون کا بھی واقعہ ہے. انشاءاللہ ہم اس اتوار کو بھی یہ تیسری قسط جو بیان ہو رہی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. پھر آگے ہم انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور واقعہ آگے بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آواز آئی کہ اے فرعون، دریائے نیل کو میں نے تیرے حکم کے تابع کیا، تو جب حکم کرے گا کہ اے پانی کھڑا رہے تو کھڑا رہے گا، اور اگر کہے گا تو جاری ہو جا تو جاری ہو جائے گا. تیرے فرمان سے باہر نہ ہوگا. تب فرعون یہ سن کر خوش ہو کر اس میدان سعد الاعلیٰ سے گھر پر چلا آیا، اور دریائے نیل کو جس طرح کہتا اسی طرح ہوتا. اگر کہتا اے پانی اونچا ہو کے چل تو پہاڑ سے زیادہ اونچا ہو کے چلتا. اگر کہتا کہ نیچا ہو کے چل تو نیچا ہو کے چلتا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرا، انہیں کوئی ولی نہ تھا، نہ کوئی انہیں پیغمبر تھا، نافرمان تھا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی جو خواہش تھی وہ پوری کر رہا. جس طرح جادوگر ہوتے ہیں بس اسی طرح اس کا بھی کام ہو رہا تھا، تو نیچے ہو کے چلتا. چند روز فرعون کو اللہ نے ایسی کرامات دی تھی، بعین سبب وہ ملعون دعویٰ خدائی کا کرتا اور کہتا تھا اے لوگو، میں مصر کا مالک ہوں اور یہ دریائے نیل میرے تابع ہے. دیکھو تو پانی دریائے نیل کا خشک ہو گیا تھا، میں نے جاری کیا. یعنی اس کا ایک دعویٰ تھا. اب اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر ایک کی جو خواہش ہوتی پوری بھی کرتا. جس طرح ایک چور ہے، چوری کرنے گھر سے نکلتا تو اللہ کیا کرتا، اس کو بھوکا نہیں رکھتا، اور اس کو کچھ دے کے اس کی جو نیت رہتی وہ حساب سے اس چور کو بھی عطا کرتا. تو ہر بندے کے ساتھ اللہ ہے اور ہر بندے کی خواہش پوری کرتا. چاہے نیک کام کے لیے نکلو، اس کو نیک کام، کسی کی بھلائی کرنا نکلو، بھلائی کا کام کر کے آتا ہو. تو اس سے بھی یہ کام ہو رہے تھے تو خوش ہوگا. اور یہ دریائے نیل میرے تابع ہے. دیکھو تو پانی دریائے نیل کا خشک ہو گیا تھا، میں نے جاری کیا تمہارے پینے کے لیے. اہل مصر نے جب یہ کرامات فرعون سے دیکھی، تعریف کرتے ہوئے سجدے میں گرے اور اس کی ربوبیت کے مقر ہوئے. بولے بے شک تو ہمارا پروردگار ہے. یعنی جاہل لوگوں کو جیسا کہ جادو بتائے تو جادو سے کیا سمجھتے، کرامات سمجھتے، معجزے سمجھتے. خیر اس زمانے میں پیغمبر تھے، جو معجزات ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے لوگ. اور اگر آپ کے دور میں جیسے ولی سے کرامات ہو رہے ہیں تو کرامات دیکھتے لوگ، تو اسے جادوگروں سے بھی ایسے کام سرزد ہوتے تھے. تو اس کو کیا سمجھے، اس کو بہت بڑا وہ سمجھے. دیکھیے تعریف کرتے سجدے میں گرے، ربوبیت کے مقر ہوئے. یعنی ربوبیت یعنی اللہ سمجھ رہے ہیں اس کو، ربوبیت کے مقر ہوئے. بولے بے شک تو ہمارا پروردگار ہے. یعنی اتنی جاہل قوم تھی، اس کی جادوگری دیکھ کے اس کو بولیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. لعنت اللہ علیہ اجمعین. اور ایک مکان عالی شان لبے دریا بنایا تھا، نام اس کا عین الشمس رکھا تھا. اس پر ایک حوض بنا کر دریا کے پانی کی نہر اس پر جاری کی تھی، اور اس پر 4 ستون سونے کے بنائے. اس طرح
اس طرح پر گیا حوض کا پانی ستونوں پر سے کوشک پر جا کے دوسری راہ نکل پڑتا تھا، اور حق تعالیٰ نے 2 درخت اس حوض کے کنارے پر پیدا کیے تھے۔ ایک درخت سے روغن زرد نکلتا اور دوسرے سے روغن سرخ، یعنی تیل، یعنی ایک ہرا تیل ایک طرف سے سرخ لال۔ وہ روغن جس بیمار اور آزاری کو دیتا، خدا کے فضل سے وہ شفا پاتا، یعنی لال تیل جیسا کوئی زخمی کو دیے تو شفا پا جاتا تھا۔ تب فرعون ان دونوں درختوں کے سبب خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو یہ بتا رہا، اس کو دکھا رہا ہے، اور ربوبیت کی دلیل ان دونوں درختوں سے دیتا کہ میری ربوبیت کی دلیل ہے۔ بس خلق اللہ اور بھی دونوں درخت کی کرامات سے فرعون کی ربوبیت کے قائل ہو کے گمراہ ہوتے چلے گئے، یعنی جو تیل خدائی طور پہ نکل رہے تھے وہ تیل انہیں لوگوں کو، زخمی لوگوں کو دینے لگا یا بیمار لوگوں کو دینے لگا، تو اس سے لوگ فیضیاب ہونے لگے۔ تو انہیں کیا بول رہا ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں کرا، میں خود اللہ ہوں بول رہا، یہاں کے مار کھا گیا۔ اب جیسا کہ ہم شفا کے لیے ہمارے بڑے اولیاء اکرام شفا کے لیے پانی دیا کرتے تھے، پڑھ کے دم کر دیتے تھے، یا کوئی چیز پڑھ گئے تو فیض ہو جاتا تھا، تو اولیاء اکرام کیا بولتے؟ یہ دیکھو اللہ کی طرف سے فیض پہنچ رہا، میں جو پڑھا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، میں پڑھنے سے، پانی پہ دم کرنے سے اللہ اس کو شفا دے رہا، جو تم کو شفا ہو جائیں گی۔ تو اللہ والے اس طرح بولتے تھے، اور ان کیا بول رہا تھا؟ میں جو تم کو دے رہا ہوں میں ہی خدا ہوں، اس لیے فائدہ ہو رہا بول کے بول رہا تھا۔ تو ان بھی گمراہ تھا، اور اس زمانے کی جو قوم تھی وہ بھی گمراہ ہو گئی تھی۔ ہم آگے پھر بیان کریں گے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ السلام علیکم۔ ہاں، ہم جو واقعہ بیان کریں موسیٰ علیہ السلام کا اب یہاں سے شروع ہو رہا۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ وہ 2 درخت عالم بالا پر گئے اور سارا عالم ان کے زیر ہوا۔ صبح کو اٹھ کر تمام حکیموں اور منجموں اور جادوگروں کو بلا کے پوچھا، کہو تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یعنی جو خواب دیکھا اس کی تعبیر پوچھ رہا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ بولے، ہم اپنی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ پھر بیان کیا کہ بنی اسرائیل کی قوم سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا کہ مملکت تمہاری وہی خراب کرے گا، اور سب لوگ زیر حکم اس کے ہوں گے، ملک و میراث، مال و نعمت کل اس کے ہاتھ آئے گا۔ یہ سن کر فرعون ہراساں ہو کے بولا، یعنی موسیٰ علیہ السلام آنے کی پیشن گوئی کیا کرتے تھے اس زمانے کے جادوگر کاہن، تو سن کے پریشان ہوگا۔ یہ سن کر فرعون ہراساں ہو کر بولا، کب وہ لڑکا پیدا ہوگا؟ اس 3 رات دن میں باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آئے گا۔ جادوگر یہ بھی بول دیے، اب کے 3 دنوں کے اندر۔ فرعون نے حکم کیا کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں آج سے کوئی اپنی جورو کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائے، یعنی 3 دن تک حکم لگا دیا پورے گاؤں میں، پورے شہر میں، مصر میں، کہ کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کرے، یعنی 3 دن علیحدہ رہے، اس کا حکم تھا، ہم بستر نہ ہونے پائے۔ منادی کر دو جو عدل و حکم ہی کرے گا، یعنی منادی کرا دی انہیں، تو جو حکم عدل حکمی جو کرے گا اس کو مار ڈالوں گا، یعنی مطلب یہ کہ انہیں جو حکم دے رہا اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، اگر کوئی عمل نہیں کرے گا تو اس کو قتل کر دوں گا، یہ اس کا حکم تھا۔ بس ایک آدمی بنی اسرائیل کے گھروں میں متعین کیا گیا۔ تب فرعون کے ڈر کے مارے کوئی آدمی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا مگر تقدیر الہی سے چارہ نہ تھا، یعنی اس کا اتنا حکم تھا کہ لوگ ڈر کے بیوی کے پاس ہی نہیں گئے 3 دن چارہ۔ باوجود اس تنبیہ اور تحدید کے ان 3 دن کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا، روز محودہ میں وہ لڑکا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے۔ شرح اس کی یہ ہے کہ خاتون نام عمران کی بیوی تھی، وہ بنی اسرائیل کی قوم سے تھی۔ آگے ایک بیٹا اسے تولد ہوا، نام اس کا ہارون یعنی علیہ السلام، اور ایک بیٹی نام اس کا مریم علیہ السلام تھا۔ اور عمران فرعون کے ندیموں میں سے
اس دن فرعون کے پاس حاضر تھا۔ بی بی خاتون کو شوق مباشرت کا ہوا، ایسا کہ صبر و قرار جاتا رہا، آخر نہ ٹھہر سکی۔ رات کو 8 گھڑی کے وقت گھر سے نکل کے فرعون کے دروازے پر جا پہنچی۔ مرضی الہی سے سب دروازے کھلے ہوئے پائے، دربان اور نگہبان کو سوتے ہوئے دیکھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ان پر خواب کو غالب کیا تھا، اور وہ خاتون بے کھٹکے فرعون کی خوابگاہ میں جا پہنچی۔ اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگہبانی میں کھڑے ہیں، فرعون سوتا ہے۔ تب عمران کو اپنی بیوی کو دیکھ کے شوق مباشرت کا زیادہ ہوا۔ وہاں سے یعنی کہ انہوں فرعون کے دربار میں کام کر رہے ہیں۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام کے والد اور ان کی والدہ، ان کے محل میں کام کر رہے ہیں۔ مگر فرعون جب سو رہا تھا تو ان کو حاجت ہوئی، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، ان کو حاجت ہوئی کہ آج مباشرت کرنا دل چاہ رہا، تو انہوں چوری چھپے چلے گئے۔ تو یہ اللہ کی مرضی تھی، شوق مباشرت کا زیادہ ہوا۔ وہاں سے سرک کے زن و شوہر دونوں نے مجامت سے فراغت کر لی، یعنی عمران علیہ السلام اور ان کی بیوی مریم مجامت سے فراغت کر لی۔ اسی گھڑی موسیٰ اپنے باپ کی سلب سے ماں کی رحم میں آئے۔ دیکھو کیا خدا کی قدرت! اسی دن جس دن جادوگر روکے تھے، ٹوکے تھے کہ یہ 3 دن 3 رات تک کوئی مباشرت نہیں کرنا، مگر اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ فرعون کے محل میں حضرت عمران علیہ السلام کو اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کا موقع ملا، اور آپ پیٹ میں اس دن حمل ٹھہر گیا، رحم میں آئے۔ بعد اس کے بی بی خاتون وہاں سے اٹھے اپنے گھر کی طرف چلی آئیں، بس یہ بھید کسی کو معلوم نہ تھا سوائے رب العالمین کے کہ وہ سر باطن کی خبر رکھتا ہے۔ جیسا کہ ان کا تھوڑے فاصلے پہ گھر تھا، ان کی بیوی کا جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھا، تھوڑے فاصلے پہ گھر تھا، تو انہیں وہ حاجت کے لیے اپنے شوہر کے پاس محل میں آئے، اسی کے محل میں جو فرعون تھا۔ جب صبح ہوئی، فرعون نے نجومیوں کو بلا کے پوچھا، کہو تو لڑکا پیدا ہوا یا نہیں؟ تب انہوں نے کچھ گن کے کہا کہ وہ لڑکا کل شب گزشتہ کو باپ کی سلب میں سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ دیکھو اس زمانے میں بھی جو کاہن تھے، جادوگر تھے، حساباں ڈال کے دیکھ لے کے ہاں آ گیا، کل کی رات وہ اپنے ماں کے باپ کے سر سے ماں کے پیٹ میں آ گیا، وہ بچہ آ چکا ہے۔ تب فرعون نے چوکیداروں کو حکم کیا کہ اگر کوئی بھی لڑکا بنی اسرائیل کی قوم میں پیدا ہو تو مار ڈالیو، یعنی بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا 9 مہینے کے بعد تو اس کو مار دو، لڑکی کو نہیں مارنا، اور 70 درہم بعوض خون کے اس کی ماں باپ کو دیجو، اور 70 درہم یعنی جرمانہ بعوض خون کے بجائے، خون لینے کے، مار ڈالنے کے بجائے 70 درہم لو ماں باپ۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ روپیوں کی لالچ سے ماں باپ اپنے بیٹے کو لا کے فرعون کے پاس دیتے، فرعون کے حکم سے وہ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے مار ڈالتے۔ فرعون نے ہر گھر میں بنی اسرائیل کی ایک خپتی کو تعینات کیا، اگر بیٹا پیدا ہو تو مار ڈالتا، اگر بیٹی پیدا ہو تو نہ مارتا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، آیت ہے ترجمہ، اور جب چھڑایا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے کہ دیتے تم کو بڑی تکلیف، ذبح کرتے تمہارے بیٹے اور جیتی رکھتے تمہاری عورتیں، اور اس میں مدد ہوتی تمہارے رب کی بڑی۔ پس چند سال بنی اسرائیل کو فرعون ملعون نے دکھ میں رکھا تھا، اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا، اور اس کی طرف سے عورتیں آ کے ان کی عورتوں کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی، غیر محرم آ کے حمل دیکھتے کہ پیٹ سے ہیں یا نہیں۔ دیکھو کتنا غلط قانون تھا، یا نہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے تھی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی پکاتی تھی، اس وقت درد زہ ہوا، یعنی پیٹ میں جو درد ہوتا، یعنی بچہ ہونے سے پہلے جیسا درد ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے۔ ہم آگے یہ واقعہ کو کنٹینیو کریں گے۔
اور ہم اس واقعے کو یہاں پہ روکتے ہیں. چوتھی قسط کو ہم یہاں پہ روک دیں گے. انشاءاللہ ہم آئندہ 5ویں قسط بیان کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمن میں جو واقعہ ہم سنا رہے ہیں فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا، انشاءاللہ تعالی ہم آگے اتوار کو ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، درگزر فرما. ہمارے گھروں میں جتنے لوگ بیمار ہیں مالک ان کو شفا کلی عطا فرما، اور جو لوگ روزگار کے لیے تڑپ رہے مالک ان کو روزگار لگا دے. جو پریشان حال ہے مالک ان کو پریشانی سے دور فرما. جو بلاؤں میں گرفتار ہیں، مصیبتوں میں ان کے بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور فرما. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے، حسنین کریمین کے وسیلے سے، سیدہ فاطمہ زہرا اما جان کے وسیلے سے ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. جتنے حاضرین یا مریدین متقدین دوست احباب ہمارے جتنے یہاں جمع ہیں اور جو دور دور سے سن رہے مالک، ان کے بھی جو دلوں کی حاجتیں ہیں وہ بھی پورے کر میرے مالک. اور جو بچیوں کی شادیوں کے لیے بولے مالک ان کی شادیوں کے انتظامات کر دے، اور دیگر جتنے دلوں میں ان کے مسئلے مسائل ہیں مالک وہ بھی حل کر دے. جو بول نہیں سکتے مالک تو بہتر جانتا ہے مالک. ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں ہمیشہ محبت کو قائم اور دائم رکھ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سگیر کے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما. ماشاء اللہ سرکار کے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کی اصلاح فرما. ہمارے کو آخری دم تک کلمہ نصیب فرما. ہمارے کو شیطان کے بہکانے سے بھٹکانے سے ہمیشہ ہم کو بچا کے رکھ، محفوظ رکھ، اپنی پناہ میں رکھ. بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی الحمد للہ رب العالمین. کتنے منٹ؟